بسم اللہ الرحمن الرحیم ومضی المدتی وبعد احد هذین ای نزع الخف ومضی المدتی علی المتوضی غسل رجلیہ فحسبہ، اور مدت کا گزر جانا یعنی ناقض مسح میں سے ایک چیز مدت کا گزر جانا بھی ہے۔ اگر کسی نے وضو کر کے موزہ پہنا اور موزہ پہننے کے بعد اسے حدث لاحق ہوا، حدث لاحق ہونے کے بعد 24 گھنٹے گزر گئے تو اب اس کا مسح ٹوٹ گیا۔ اگر اس نے حدث لاحق ہونے کے بعد وضو کیا تھا تو اس کے لیے صرف موزے اتار کر پیروں کا دھلنا ہے، اور اگر اس نے وضو ہی نہیں کیا تھا تو اس کے لیے یہ ہے کہ مکمل وضو کرے موزوں کو اتار کر کے۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ حدث لاحق ہونے کے بعد اس نے وضو کیا ہی ہو تبھی مدت گزرے گی۔ اگر حدث لاحق ہوا اور حدث لاحق ہونے کے بعد اس نے مسح ہی نہیں کیا یعنی وضو ہی نہیں بنایا اس نے، تو بھی مدت گزر جائے گی، کیونکہ حدث لاحق ہوتے ہی یہ موزے جو ہیں وہ حدث کو قدم کے اندر سرایت کرنے سے روکنے لگتے ہیں، تو ان کی مدت پوری ہو جائے گی حدث لاحق ہونے کے بعد۔ اگر 24 گھنٹے گزر گئے، برابر ہے کہ اس نے موزوں پر مسح کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہر صورت مدت گزر جائے گی 24 گھنٹے میں۔ وبعد احد هذین ای نزع الخف ومضی المدت علی المتوضی غسل رجلیہ فحسبہ، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے بعد یعنی موزہ اترنے یا اتارنے کے بعد اور مدت کے گزرنے کے بعد متوضی پر وضو کرنے والے پر پیروں کا دھلنا ہے، صرف پیروں کا دھلنا ہے اور بس۔ یعنی اگر موزوں پر مسح کیا کسی نے اور اس کے بعد اسے جو اس کی مدت ہے مدت گزر گئی، یا پھر موزوں میں سے کوئی ایک موزہ جو ہے اتر گیا، تو ایسی صورت میں اس پر مکمل وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر مکمل وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف دونوں پیروں کو دھل لینا یہ کافی ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے جس نے مکمل وضو کرنے کے بعد خفین پہننے کے بعد اسے حدث لاحق ہوا، اب اس کی مدت شروع ہو گئی، اب حدث لاحق ہونے کے بعد اس نے پھر سے وضو کیا اور موزوں پر مسح کر لیا۔ اب اس کے بعد جب اس نے مسح کر لیا، پھر اس کے بعد اس کی مدت جو ہے وہ گزر گئی، تو اب مدت گزرنے کے بعد اس کا جو وضو اس نے کیا تھا وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے، اس سے کوئی حدث لاحق نہیں ہوا، وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مدت ہے وہ مدت گزر چکی ہے، تو اب اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ دونوں موزوں کو اتار دے اور پھر پیروں کو دھل لے اور پھر دوبارہ موزوں کو پہن لے۔ اس طرح سے اس کا وضو جو اس نے پہلے کیا تھا وہ اب مکمل ہو جائے گا، اور جب تک اس نے نہیں کیا ہے تب تک اس کا وضو مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدت گزرنے والی صورت ہے، اور اگر ایسا ہوا کہ اس نے مکمل وضو کیا اور اس کے بعد اس نے خفین پہنے، پھر اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا، اس نے مکمل وضو کیا اور موزوں پر مسح کر لیا، تو اب مسح کرنے کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک موزہ اتر گیا تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ پیروں کو صرف دھل لے۔ پیروں کو دھل لیا اس نے تو جو اس نے اس سے پہلے وضو کیا تھا جس میں اس نے مسح کیا تھا وہ وضو اب مکمل ہو جائے گا، لیکن جب تک اس نے پیروں کو دھلا نہیں ہے تب تک اس کا وضو مکمل نہیں رہے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی، یعنی مدت کا گزر جانا پایا گیا یا پھر خف کا اتر جانا پایا گیا، اور یہ دونوں چیزیں مکمل طہارت پر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے اور اس نے وضو نہیں بنایا اس کے بعد یہ ہوا، تو اس میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو پورا مکمل وضو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا تو اسے مکمل وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بس اس بات کا اعتبار ہے کہ اگر اس کا مسح ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے، مدت کے گزر جانے سے اور خف کے اتر جانے سے اس کا اگر مسح ٹوٹ گیا ہے تو صرف اور صرف پیروں کا دھل لینا یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا مسح کے، اور اس کا وضو اس سے مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کا وضو مکمل تھا اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو اب صرف اور صرف دونوں پیروں کا دھل لینا یہ کافی ہے۔ ای علی الذی کان لہ وضوء لا یجب الا غسل رجلیہ، یعنی وہ شخص جس کا وضو تھا
اس پر واجب نہیں ہے مگر دونوں پیروں کا دھلنا۔ اسی کو انہوں نے یہاں ظاہر کر دیا کہ اس سے مراد وہی شخص ہے جس شخص کا وضو باقی تھا۔ اگر اس کا وضو باقی تھا اور خفین میں سے کوئی ایک اتر گیا یا پھر مدت گزر گئی تو اب اس پر صرف اور صرف پیروں کا دھلنا واجب ہے، مکمل وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ای لا یجب غسل بقیۃ الاعضاء، یعنی باقی اعضاء جو ہیں وضو کے ان کا دھلنا واجب نہیں ہے، جو چہرے اور ہاتھ وغیرہ ہیں ان کا دھلنا واجب نہیں ہے، اور ایسے ہی مسح کرنا یہ سب واجب نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف پیروں کا دھلنا واجب ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ بِنَاءً عَلَى فَرْضِيَّةِ الْوَلَاءِ عِندَهُ، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر امام مالک علیہ رحمہ کا خلاف ہو، اس پر بنا کرتے ہوئے کہ ولا کی فرضیت ان کے نزدیک ہے۔ مطلب یہ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ بظاہر تو مصنف علیہ رحمہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ کے برخلاف ہے نا، یعنی یہ مسئلہ امام مالک علیہ رحمہ کے برخلاف ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا اور اس نے خفین پہنے، پھر اسے حدث لاحق ہوا، پھر اس نے وضو کیا اور مسح کیا، پھر ان میں سے کوئی ایک اتر گیا تو اب اس پر صرف پیروں کا دھلنا لازم ہے، یہ امام مالک علیہ رحمہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے ایسا کہا تو نہیں ہے، لیکن جو قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے اس کے حساب سے ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک یہ ولا جو ہے یعنی کہ پے در پے دھلنا ولا یہ فرض ہے امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک، ٹھیک ہے، یعنی ایک عضو کو دھلنا، پھر اس کے بعد وہ عضو سوکھنے نہ پائے تب تک دوسرا دھل لینا۔ تو اگر کسی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اسے حدث لاحق ہوا، پھر اس کے بعد خف اترا، تو اس میں اتنا وقت گزرے گا جتنے وقت میں جو اس نے اس سے پہلے تمام اعضاء دھلے ہیں وہ سب کے سب سوکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد اسے صرف اور صرف دونوں پیروں کو دھلنا ہے، تو یہ دونوں پیر اس وقت دھل رہا ہے جب تک باقی اعضاء جو ہے سوکھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ولا یعنی پے در پے دھلنا یہاں نہیں پایا گیا۔ یہاں پے در پے دھلنا نہیں پایا گیا تو جو فرض امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک تھا وہ فرض یہاں نہیں پایا گیا ہے۔ تو جب وہ فرض نہیں پایا گیا تو یہ امام مالک علیہ رحمہ کے خلاف ہوگا یہ مسئلہ، کیونکہ ہمارے یہاں پر وضو مکمل ہو جائے گا اور ان کے یہاں وضو مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ فرضیت یہ ایک اس کے اندر سے چھوٹ گئی ہے وضو میں سے۔ تو ہو سکتا ہے، وہی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ امام مالک علیہ رحمہ کے برخلاف ہو۔ انہوں نے جو ماتن ہیں انہوں نے صاف صاف نہیں کہا ہے کہ یہ مسئلہ امام مالک علیہ رحمہ کے خلاف ہے، لیکن جو انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر مدت گزری اور وضو اس کا باقی تھا تو اب اس پر صرف پیروں کا دھلنا یہ لازم ہے، تو اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جب امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک ولا فرض ہے پے در پے دھلنا، تو اب یہ مسئلہ امام مالک علیہ رحمہ کے خلاف ہوگا، کیونکہ اس میں ولا نہیں پائی جا رہی ہے۔ وخروج اکثر العقب الى الساق نزع، اور ایڑی کے اکثر حصے کا ظاہر ہونا یہ نزع ہے۔ اس سے پہلے جو انہوں نے نزع بیان کیا ہے ونزع الخف، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں یہاں سے کہ نزع الخف کا مطلب ہے کیا۔ تو نزع الخف کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکثر ایڑی کا نکل جانا بھی نزع خف ہے۔ اگر کسی کی ایڑی کا اکثر حصہ ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، جو پنڈلیوں کے نیچے جو ایڑی ہوتی ہے اس کا حصہ اگر اکثر حصہ اس کا ظاہر ہو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، مسح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں قدم کے اکثر حصے کے ظاہر ہونے کا اعتبار نہیں ہے، یہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے ایڑی کا اکثر حصہ ظاہر ہوا تو وہ نزع ہے، یعنی نزع خف ہے، اور نزع خف سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اگر کسی کی ایڑی کا اکثر حصہ ظاہر ہوا تو اس سے مسح ٹوٹ جائے گا۔ ولفظ القدوری اکثر القدم، اور قدوری کا لفظ یہ ہے کہ اکثر القدم یعنی خروج و اکثر القدم نزع، وما اختارہ فی المتن مروی عن ابی حنیفہ، اور جس کو متن میں ماتن علیہ رحمہ نے اختیار کیا ہے وہ امام اعظم علیہ رحمہ سے مروی ہے۔ صاحب قدوری نے جب یہ مسئلہ بیان کیا نزع الخف کا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ جو نزع ہے اس کے اندر اعتبار پورے قدم کا ہے، یعنی پورے قدم کا اکثر حصہ اگر ظاہر ہوا تو اس سے مسح ٹوٹ جائے گا، جس طرح کے موزوں کے پھٹن کے اندر اعتبار کیا گیا نا کہ موزے اگر پھٹ گئے تو اگر ان میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو مسح ہے وہ مسح ٹوٹ جائے گا، یعنی پیر کا جو اوپری حصہ ہے اس کا اگر 3 حصہ ظاہر ہوا اس کی مقدار میں سے،
اس کا اکثر حصہ یعنی 3 انگلیوں کی مقدار اگر ظاہر ہوا تو اس سے مسح ٹوٹ جائے گا۔ تو وہی انہوں نے بیان کیا صاحب قدوری نے کہ خرق کا ہی اعتبار اس کے اندر بھی ہے۔ خرق میں جو اعتبار کیا گیا ہے جس مقدار کا، وہی اسی مقدار کا اعتبار نزع خف کے اندر بھی کیا گیا ہے کہ اگر موزے اترے تو ان میں اگر مکمل اتر گئے تو سب کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر مکمل نہیں اترے ہیں تو اس میں اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ کیا یہ اکثر قدم اس سے ظاہر ہو گیا۔ اگر اکثر قدم ظاہر ہو گیا تو ٹوٹ جائے گا مسح، اور اگر اکثر قدم ظاہر نہیں ہوا تو مسح نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ صاحب قدوری کا ہے، اور جو متن میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایڑی کا اکثر حصہ اگر ظاہر ہوا تو مسح ٹوٹ جائے گا، اور اگر ظاہر نہیں ہوا تو مسح نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ امام اعظم علیہ رحمہ سے امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے روایت کی ہے، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی دوسری روایت ہی ایسی ہے کہ اکثر قدم کا جس کے اندر اعتبار کیا گیا ہے، یعنی 2 روایتیں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر ایڑی اگر ظاہر ہوئی، ایڑی کا اکثر حصہ اگر ظاہر ہوا تو اس سے وضو مسح ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوسری روایت یہ ہے کہ اگر قدم کا اکثر حصہ ظاہر ہوا تو اس سے مسح ٹوٹ جائے گا۔ وَيَمْنَعُهُ خَرْقُ خُفٍّ يَبْدُو مِنْهُ قَدْرَ 3 أَصَابِعِ الرِّجْلِ أَصْغَرِهَا لَا مَا دُونَهَا، اور مسح کو روک دیتا ہے خف کا اس طرح سے پھٹ جانا جس سے 3 انگلیوں کی مقدار، پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو جائے، نہ کہ اس سے کم۔ یعنی اگر کسی کا موزہ اتنا پھٹ گیا کہ اس سے پیر کی جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں اتنی مقدار ظاہر ہو جاتا ہے پیر میں سے، تو اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس سے کم ظاہر ہوا، یعنی پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں سے کم ظاہر ہوا، تو ایسی صورت میں اس کا مسح نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اس کے برابر ظاہر ہوا تو اس میں بھی مسح ٹوٹ جائے گا، یعنی پیر کی 3 انگلیوں کے برابر، 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر اگر ظاہر ہوا پیر سے موزہ پھٹنے کی وجہ سے تو بھی اس سے ٹوٹ جائے گا مسح، اور اگر اس سے زیادہ ہوا تو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس سے کم ہوا تو نہیں ٹوٹے گا۔ فَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ طَوِيلًا يَدْخُلُ فِيهِ 3 أَصَابِعِ الرِّجْلِ إِنْ أُدْخِلَتْ لَكِنْ لَا يَبْدُو مِنْهُ هَذَا الْمِقْدَارِ جَازَ الْمَسْحُ وَلَوْ كَانَ مَذْمُومًا لَكِنْ يَنْفَتِحُ إِذَا مَشَى وَيَظْهُرُ هَذَا الْمِقْدَارُ لَا يَجُوزُ۔ تو اگر فٹن اتنا بڑا ہو کہ اس میں پیر کی 3 انگلیوں کی مقدار اگر ظاہر کی جاتی ہیں، داخل کی جاتی ہیں تو اس میں داخل ہو جاتی ہیں، لیکن چلنے میں یہ مقدار جو ہے ظاہر نہیں ہوتی ہے تو مسح جائز ہوگا۔ اور اگر جو فٹن ہے وہ بند ہے، لیکن جب چلا جائے، جب چلتا ہے اس کو پہننے والا تو یہ مقدار اس سے ظاہر ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ لا یبدو منہ قدر 3 أصابع الرجل، اس کے اندر سے جو یبدو کہا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر جو اعتبار کیا گیا ہے وہ ظہور کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی ظاہر ہونے کا۔ اصل میں فٹن کتنا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بس ظاہر کتنا ہوتا ہے اس کا اعتبار ہے۔ اگر کسی کا موزہ اتنا پھٹا ہے کہ چلنے میں اس سے 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے ایک جگہ تو وہ جو پھٹن ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ظہور کا اعتبار کیا گیا ہے، اور وہ ظہور جو ہے وہ چلتے وقت پایا جا رہا ہے، تو اس سے مسح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی کا فٹن ایسا ہے کہ اگر 3 انگلیاں اس میں ظاہر کی جاتی ہیں، داخل کی جاتی ہیں، تو انگلیاں تو 3 داخل ہو جاتی ہیں، لیکن جب چلتا ہے تو وہ کھلا ہوا نہیں رہتا ہے اتنا، یعنی اتنی مقدار اس سے ظاہر نہیں ہوتی، 3 انگلیوں کی مقدار چلتے وقت اس سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں 3 انگلیاں داخل کی جائیں تو وہ داخل ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا مسح نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اعتبار ظہور کا ہے کہ کتنا ظاہر ہو رہا ہے اور کتنا ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اصل فٹن جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ بھی پھٹ گیا ہے، لیکن وہ پھٹن ایسا ہے کہ اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چلتے وقت بھی اور ایک جگہ اگر رکھ دے تو اس سے بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے مسح نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر فٹن ایسا ہے کہ وہ کھلا ہوا تو نہیں رہتا ہے، لیکن اگر
وہ چلتا ہے اس کو پہن کر کے تو چلتے وقت اس میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر مسح یہ درست نہیں ہوگا۔ فعلم منہ ان ما يصنع من الغسل ونحوه مشقوق اسفل الكعب ان كان يستر الكعب یا ان كان يستر الكعب بخيط او نحوه يشد بعد اللبس بحيث لا يبدو منه شيء فهو كغير المشقوق وان بدأ كان كالخرق فيعتبر المقدار المذكور۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو سوت وغیرہ سے بنایا جاتا ہے اور کعب کے نیچے پھٹا ہوا ہوتا ہے، سوت وغیرہ کا بنا دیا جاتا ہے اور کعب کے نیچے پھٹا ہوا ہوتا ہے، تو اگر وہ سوت وغیرہ سے یا دھاگے وغیرہ سے وہ کعب کو چھپا لے جس کو باندھا جاتا ہے پہننے کے بعد اس طرح سے کہ اس سے کچھ ظاہر نہ ہوتا ہو، تو یہ غیر مشکوک کی طرح ہے، اور اگر اس سے ظاہر ہو جائے تو یہ خرق کی طرح ہے، تو اعتبار اسی مقدار کا کیا جائے گا جو ذکر کیا گیا، جو مقدار ذکر کی گئی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے موضع ایسے آتے ہیں جس کے اندر فیتا وغیرہ لگا دیا جاتا ہے نا، دھاگے وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں کہ جب اسے پہنتے ہیں پیروں میں تو اس وقت وہ کھلا ہوا رہتا ہے، ایڑی کی طرف سے پورا کھلا ہوا رہتا ہے، اور جب اسے باندھ دیا جاتا ہے تو پھر وہ چھپ جاتا ہے، پہننے کے بعد اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی کا اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر موزہ ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ ایڑی کی طرف کا کھلا ہوا رہتا ہے لیکن اس میں دھاگا لگا ہوا رہتا ہے، تو اگر دھاگا باندھنے کے بعد وہ پھر چھپ جاتا ہے، تو اگر ایسا ہے کہ اگر دھاگا باندھنے کے بعد بھی ایڑی کا حصہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کے اندر اس مذکورہ مقدار کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر اس میں سے 3 انگلیوں کی مقدار اگر ظاہر ہو جائے تو پھر اس سے وضو اس پر درست نہیں ہوگا، مسح اس پر درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ مکمل طرح سے چھپ جاتا ہے، کعب جو ہے وہ مکمل طرح سے چھپ جاتا ہے، یا ایڑی اور پیر کا جو مکمل حصہ ہے وہ پوری طرح سے چھپ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ اس پھٹن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کھلے ہوئے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اب اس کے اندر ظہور کا اعتبار کیا گیا نا، تو اسی پر انہوں نے قیاس کر کے ایک مسئلہ اور بیان کیا ہے، کیونکہ ظہور کا اعتبار ہے تو اب جو مکمل جب پہن لیا گیا اس کو تو اب اس کے بعد ظہور اس میں نہیں ہونا چاہیے، اگر ظہور ہوا تو یہ پھٹے ہوئے کی طرح ہے، اور اگر ظہور نہیں ہوا تو یہ بالکل درست موضع ہے، اس پر مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر اس میں دھاگا وغیرہ باندھنے کے بعد اس سے بالکل بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے پیر کا حصہ تو یہ بالکل درست موضع کی طرح ہے، اور اگر ظاہر ہوتا ہے تو جتنا ظاہر ہوتا ہے وہ پھٹن کی طرح ہے، اگر وہ پھٹن اس مقدار کو پہنچ گئی جو مقدار ابھی ذکر کی گئی تو اب وہ موزہ پھٹا ہوا ہوگا اور اس پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر اس مقدار کو نہیں پہنچی ہے تو بھی اس پر مسح کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے والے کی طرح کہ جب وہ بالکل اچھی طرح سے چھپ جائے۔ فعلم منہ ان ما یصنع من الغسل ونحوه مشقوق اسفل الکعب، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو سوت وغیرہ سے بنایا جاتا ہے کعب کے نیچے کا کھلا ہوا، ان کانا یستر الکعب بخیط او نحوه یشد بعد اللبس بحیث لا یبدو منہ شیء، اگر وہ چھپا لے کعب کو دھاگے وغیرہ سے جو باندھا جائے پہننے کے بعد اس طرح سے چھپا لے کہ اس سے کچھ بھی ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کانا یستر الکعب بحیث لا یبدو منہ شیء بخیط او نحوه یشد بعد اللبس، یہ ہے کہ اگر وہ کعب کو چھپا لے اس طرح سے کہ اس میں سے کچھ بھی ظاہر نہ ہو، دھاگے یا دھاگے کی جیسی دوسری چیزیں جو لگائی جاتی ہیں موزے کے اندر اس سے جو باندھی جاتی ہیں پہننے کے بعد، یعنی موزے پہن لیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے باندھی جاتی ہے، دھاگے وغیرہ کو باندھا جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر یہ مکمل طرح سے کعب کو چھپا لے تو یہ غیر مشکوک کی طرح ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کھلے ہوئے کا، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے یہ مکمل موزہ بند ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَدَأَ كَانَ كَالْخَرْقِ فَهُوَ يُعْتَبَرُ الْمِقْدَارُ الْمَذْكُورُ، اور اگر اس میں سے ظاہر ہو، ٹھیک ہے، یعنی کعب اس میں سے ظاہر ہو اس کے بعد بھی تو یہ خرق کی طرح ہے، یعنی پھٹے ہوئے موزے کی طرح ہے، اس کے اندر مقدار میں مذکور کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو جائے تو اس سے مسح ٹوٹ جائے گا، اور اگر ظاہر نہ ہو
تو مسح نہیں ٹوٹے گا، یعنی اس پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا اگر 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو جائے، اور اگر ظاہر نہ ہو تو اس پر مسح کرنا درست ہوگا۔